آغاز ہے رب کریم کے بابرکت نام سے اور نبی مکرم پر کروڑوں درود و سلام سے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے نقشے پر وہ کون سا ملک ہے جو اپنے اندر صدیوں کے راز اور خونخوار انقلابوں کی داستانیں سموئے ہوئے ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک ملک کا نام چاندی ہی کیوں رکھا گیا؟ کیا یہاں واقعی ایسے خزانے دفن ہیں جن کا آج تک کسی کو علم نہیں؟ دوستوں، میں ارجنٹائن کے بارے میں کچھ کہنے والا ہوں۔ یہ ملک اپنی تاریخ کے ہر ورق میں، اپنی سیاست کے ہر موڑ پر اور اپنی ثقافت کی ہر دھن میں کہانیاں چھپائے ہوئے ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس چاندی کی سرزمین نے آزادی کی جنگیں لڑی، کیسے اس کی معیشت نے اتار چڑھاؤ دیکھے اور یہاں کی سیاست نے کیسے دنیا کو حیران کیا۔ یہ ملک فٹ بال کے میدانوں سے لے کر پارلیمان کے ایوانوں تک ہر شعبے میں اپنی ایک منفرد اور سنسنی خیز پہچان رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ سنسنی خیز داستانوں کا ایک ایسا عجائب گھر ہے جہاں کی ہر اینٹ، ہر گلی ایک نئی کہانی سناتی ہے۔ یہاں فٹ بال کا جنون اس قدر گہرا ہے کہ یہاں کے لوگ میسی اور میراڈونا جیسے جادوگروں کو فٹ بال کا خدا کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس جنون کے پیچھے چھپے خون، پسینے اور آنسوں کی کہانی سنی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست اتنی بے رحم ہے کہ صرف 2 ہفتوں کے اندر 3 صدر بدل دیے گئے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آزادی کے لیے اس ملک نے کتنی جنگیں لڑی اور کیسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے قربانیاں دیں؟ ارجنٹائن جنوبی امریکہ کے قلب میں دھڑکتا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے وسیع رقبے کے ساتھ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ اس کی زبان ہسپانوی ہے لیکن اس کی روح میں دنیا بھر کی ثقافتیں رچی بسی ہیں۔ اس ولاگ میں آپ کو صرف ارجنٹائن کا تعارف نہیں ملے گا بلکہ ایک ایسا گہرا تجربہ ملے گا جو آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا اور آپ کے ذہن میں نئے سوالات پیدا کرے گا۔ میرا نام ہے کلیم اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور وتھ کلیم۔ تو دوستو، ارجنٹائن کے بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے ولاگ کی جانب جہاں آپ ارجنٹائن کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے۔ ارجنٹینا کا ٹائلنگ کوڈ +7 ہے جبکہ اس ملک کا معیاری وقت پوری دنیا میں رائج معیاری وقت سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ ارجنٹینا نام کی بات کی جائے تو یہ نام پہلی دفعہ 16ویں صدی عیسوی میں پکارا جانے لگا۔ ارجنٹینا نام لاطینی لفظ ارجنٹم سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے چاندی۔ یہ نام دینے کی وجہ تھی کہ اس خطے میں چاندی کے وافر وسائل موجود ہیں، اور یہ نام ہسپانوی مہم جوؤں اور دھاتوں کی تلاش کرنے والوں کی جانب سے دیا گیا تھا۔ ارجنٹینا کے محل وقوع کی اگر بات کریں تو اس ملک کے مغرب میں چلی واقع ہے جبکہ شمال میں پیراگوئے موجود ہے۔ اس ملک کے شمال مشرق میں اس کی سرحدیں برازیل سے ملتی ہیں اور شمال مغرب میں بولیویا واقع ہے۔ ارجنٹینا کے مشرق میں یوراگوئے اور جنوب میں جنوبی اٹلانٹک سمندر ہے۔ ارجنٹینا کا آفیشیل نام ارجنٹائن ریپبلک ہے اور دارالحکومت بیونس آئرس ہے، جو کہ آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا اقتصادی اور تجارتی مرکز بھی ہے۔ جنوبی امریکہ کا ایک بڑا ملک جس کا شمار دنیا کے اہم ترین ممالک میں ہوتا ہے، جس کا دارالحکومت بیونس آئرس جنوبی امریکہ کا ایک اہم تجارتی مرکز بھی ہے۔ اس ملک کا رقبہ تقریباً 2,78,400 مربع کلومیٹر ہے، جس وجہ سے یہ جنوبی امریکہ کا برازیل کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جبکہ دنیا کا 8واں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ ملک میسی اور میراڈونا کی وجہ سے پوری دنیا میں خاص طور پر مشہور ہے۔ اس کی آبادی 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق 4,56,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ ارجنٹینا کی سرکاری زبان اسپینش ہے جو کہ یہاں 4.5 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں 4 کروڑ کے قریب لوگ بولتے ہیں۔ اسپینش کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں انگلش، پرتگیز اور اٹالین ہے۔ اس ملک کی 90% سے زائد آبادی کیتھولک عیسائی ہے۔ ارجنٹینا کے چند قومی دنوں کی اگر بات کی جائے تو 25 مئی کو ارجنٹینا میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن کو 1810 کی انقلابی تحریک کی یاد میں ریولوشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔
جس کی تفصیل میں آگے چل کر اس ملک کی تاریخ کے سیگمنٹ میں بیان کروں گا۔ 20 جون کو ارجنٹینا میں فلیگ ڈے یعنی یوم پرچم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن ارجنٹینا کے پرچم کے خالق مینوئل بیلگرانو کا یوم وفات بھی ہے، جنہوں نے 20 جون 1820 کو وفات پائی، جو کہ اس ملک کے عظیم ہیرو، وکیل اور فوجی رہنما تھے۔ 9 جولائی ارجنٹینا میں یوم آزادی یعنی انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 9 جولائی 1816 کو اس ملک نے ہسپانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی۔ 17 اگست کو ارجنٹینا میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے، جو کہ جنرل جوس ڈی سین مارٹن کا یوم وفات ہے، جنہوں نے صرف ارجنٹینا ہی نہیں بلکہ پیرو اور چلی کو بھی ہسپانوی حکومت کے شکنجے سے آزاد کروانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 17 اگست 1850 کو فرانس میں جلا وطنی کے دوران وفات پائی۔ اس کے علاوہ نیا سال، کرسمس، ایسٹر، یوم مزدور اور دیگر تہوار بھی پوری دنیا کی طرح انتہائی جوش و جذبے اور مذہبی عقائد کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس ملک میں رائج حکومتی نظام کی بات کی جائے تو اس ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام موجود ہے، جس میں صدر مملکت کو سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ اس ملک میں 2 ایوانی پارلیمانی نظام موجود ہے، جس میں چیمبر آف ڈپٹیز اور سینٹ شامل ہیں۔ چیمبر آف ڈپٹیز کے اراکین کی تعداد 257 ہوتی ہے، جنہیں 4 سال کے لیے براہ راست عوامی ووٹنگ سے منتخب کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سینٹ کے ممبران کی تعداد 72 ہوتی ہے، جنہیں 6 سال کے لیے انتہائی غیر متنازع طریقے سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ارجنٹینا کی تاریخ کی جانب۔ یہ ملک انڈیز، پہاڑی سلسلے اور بحر اوقیانوس کے درمیان واقع ہے۔ اس علاقے میں 10,000 قبل مسیح یعنی پیلیولتھک ایج میں انسانی موجودگی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ تب اس علاقے میں قبائل اور خانہ بدوش لوگ آباد تھے۔ تب کچھ قبائل نے کاشتکاری کا آغاز بھی کیا اور مٹی کے برتن بھی بنانے لگے۔ اس ملک میں موجود پہلی ریکارڈ یافتہ تہذیبوں کے بارے میں اگر بات کریں تو سب سے پہلے ڈیاگیٹا، گوارانی، پویلچے، کہرانڈی، تیویلچے شامل تھیں، جن کا آغاز اس خطے کے مختلف علاقوں میں 1000 قبل مسیح کے دوران ہوا۔ 5ویں صدی عیسوی تک اس خطے کے قبائل روحانی اقدار، تجارت اور سیاست فہمی میں بھی ماہر ہونے لگے اور ان مقاصد کے لیے آس پاس تعلقات قائم کرنے لگے۔ 6 اور 7ویں عیسوی تک مختلف قبائل کی جانب سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننے لگیں، زراعت اور تجارت کو فروغ دیا گیا، اور پھر 1516 میں ہسپانوی مہم جو آنے کے بعد ہمیں اس ملک کی تاریخ مرتب کردہ صورت میں ملتی ہے۔ ہسپانوی لوگوں نے بیونس آئرس کے مقام پر 16ویں صدی عیسوی میں ایک شہر بسایا اور شہری آبادی کا باقاعدہ آغاز کیا، جو مقامی قبائل کو ناگزیر گزرا۔ تو انہوں نے اس شہر پر حملے کرنے شروع کر دیے اور ایک بار اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جسے پھر سے 16ویں صدی کے وسط میں آباد کیا گیا اور ہسپانویوں نے ارجنٹینا پر قبضہ جما لیا۔ 1776 میں بیونس آئرس کو ارجنٹینا کے دارالحکومت کا درجہ ملا، جہاں سے پورے ملک کے حکومتی امور سر انجام دیے جانے لگے۔ ساتھ ساتھ یہ شہر اس علاقے کا بڑا تجارتی مرکز بھی بنا۔ اس علاقے میں ہسپانویوں کو حکومت کرتا دیکھ اس وقت کے چودھری یعنی برطانیہ نے 1806 اور 1807 میں 2 بار فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حملے کیے، جن کا مقصد جنوبی امریکہ کے اہم تجارتی راستوں اور وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ 1806 میں برطانیہ نے اپنی حاکمیت کی دھن میں مست ہو کر بیونس آئرس پر حملہ کر کے شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مقامی جنگجوؤں اور ہسپانیہ کی مدد سے 1807 میں برطانیہ کو شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ 1807 ہی میں ایک بار پھر برطانیہ نے ارجنٹینا پر حملہ کر کے بیونس آئرس پر قبضہ جما لیا، لیکن اس بار بھی برطانوی افواج کے لیے ارجنٹینا کے انگور کھٹے ہی ثابت ہوئے اور انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ان حملوں کی ناکامی نے مقامی لوگوں کے حوصلے کو بڑھایا اور ان میں آزادی کے جذبات کو اجاگر کیا، جس کی وجہ سے اس ملک کی آبادی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف محب وطن یعنی آزادی کے طلبگار، جبکہ دوسری طرف ہسپانوی بادشاہت کے وفادار۔
جیسے کہ پہلے میں 25 مئی کا ذکر کر چکا ہوں، اس کی تفصیلات ایسے ہیں کہ ارجنٹینا کی جنگ آزادی کا باقاعدہ آغاز 25 مئی 1810 میں ہوا، جب ہسپانیہ کے وائسرائے کو ہٹا دیا گیا اور اسے مئی ریولوشن یعنی مئی کے انقلاب کا نام دیا گیا۔ 1811 میں ارجنٹینا نے برطانوی افواج کی مدد حاصل کی اور ہسپانیہ کو شکست سے دوچار کیا، جس کے باوجود ہسپانیہ بدستور اس علاقے پر اپنی طاقت کے زور پر حاکم رہا۔ 1812 میں مقامی فوجی رہنما جوز ڈی سین مارٹن کی قیادت میں مقامی فوج نے ہسپانیہ کے خلاف بہت سے مارکے جیتے اور متعدد ہسپانوی قلعوں اور علاقوں پر قبضہ جمایا، اور آخرکار 1816 میں ہسپانیہ سے آزادی کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ 1818 تک ہسپانوی افواج کو مکمل طور پر اس ملک سے نکال باہر کیا۔ ناظرین، ہسپانوی افواج کو شکست دینے اور آزادی حاصل کرنے کے بعد اس ملک میں اندرونی طور پر مقامی گروہوں کی وجہ سے بہت ہلچل رہی، جو تقریباً 1862 میں اس وقت تک جاری رہی جب اس ملک میں آئینی تشکیل ہوئی اور ڈومینگو فوسٹینو سارمینٹو نے اس ملک کی بطور صدر قیادت سنبھالی۔ 1875 تک اس ملک میں ایک مضبوط مقامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور تب باری آئی ارجنٹینا کی معیشت کی مضبوطی کی، جس کا اہم ذریعہ مویشی اور زراعت تھے۔ گوشت اور گندم کی تجارت نے اس ملک کی معیشت کو مزید مستحکم کر دیا، جس کی وجہ سے یورپ سے بڑی تعداد میں یورپی باشندوں، خاص طور پر اٹلی اور اسپین کے لوگوں نے ارجنٹینا کی طرف ہجرت کی۔ کثیر تعداد میں مہاجرین کی آمد اور جنگ بندی کے باعث اس ملک میں مین پاور کا اضافہ ہوا۔ آبادی میں 5% سے زائد جبکہ معیشت میں 15% سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 1912 تک راوی چین ہی لکھتا رہا، اور پھر اس ملک میں عام انتخابات میں صرف مردوں کو حصہ لینے کا حق دے دیا گیا اور انتخابات کا انعقاد کروایا گیا۔ عوام نے وسیع پیمانے پر اپنا حق رائے دہی کا استعمال کیا اور اس وقت کی موجودہ حکومت کے مخالفین کو حکومت کا مسند عطا کیا۔ اسی دوران 1914 میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب آسٹریا کے ولی عہد کو سربیا میں قتل کر دیا گیا، اور پھر یورپ کی بڑی طاقتوں کے اتحاد اور دشمنیوں نے اس جنگ کو عالمی سطح پر پھیلا دیا۔ ارجنٹینا نے اس وقت انتہائی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے خود کو اس عالمی جنگ سے دور رکھا، غیر جانبداری کا اعلان کیا۔ 1945 میں جرمنی کے پولینڈ پر کیے جانے والے حملے نے دوسری عالمی جنگ کا آغاز کر دیا، جس میں ارجنٹینا جرمنی اور جاپان کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن انتہائی عالمی دباؤ کے پیش نظر ارجنٹینا کو اتحادیوں کا ساتھ دینے کا رسمی سا اعلان کرنا پڑا، لیکن فوجی معاونت سے خود کو باز رکھا۔ ناظرین، دونوں عالمی جنگوں سے دوری کے ارجنٹینا کو انتہائی ثمرات حاصل ہوئے۔ ان دونوں جنگوں کے درمیان یورپ کی ڈولتی ہوئی معیشت اور اناج کی قلت کا فائدہ ارجنٹینا نے یورپ کو اناج اور گوشت کی برآمدات کی صورت میں اٹھایا اور بے پناہ اقتصادی اور معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تعلقات کو بھی بڑھایا۔ 1947 میں ارجنٹینا نے خواتین کو بھی حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق عطا کیا۔ 1950 میں ارجنٹینا کو معاشی طور پر دھچکا لگا جب پیسو کی قدر میں 70% تک کمی آئی، جس کی وجہ امریکہ سے کشیدہ تعلقات کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں 1955 یا اس سے کچھ پہلے پھر سے صدر کے نامناسب فیصلوں کی وجہ سے بغاوت کا آغاز کیا گیا، جو کہ خونی مارکوں میں پلٹ گئی، جس کی وجہ سے صدر کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے اسپین میں رہائش اختیار کرنا پڑی۔ اس کے بعد والے صدر کو ہٹانے کے لیے بھی فوج کو مداخلت کرنا پڑی۔ 1973 میں خود ساختہ جلا وطن رہنما نے پھر سے انتخابات میں حصہ لیا اور جیت ان کا مقدر بنی اور موت بھی ان کے تعاقب میں رہی۔ 1974 میں وہ وفات پا گئے، جس کے بعد ان کی اہلیہ ایوا پرون، جو نائب صدر تھیں، نے صدارت کا منصب سنبھالا اور ارجنٹینا کی پہلی خاتون حکمران بنی۔ 1976 میں ایک بار پھر بغاوت ہوئی اور محترمہ کو بھی منصب سے ہٹنا پڑا
اور ایک انتہائی بھونڈی قسم کی فوجی حکومت قائم ہوئی جس نے اندرونی اور بیرونی دنیا میں صرف رسوائی حاصل کی۔ 1982 میں فوجی حکومت ناکام ہوئی اور 1983 میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کروایا گیا۔ اس ملک کی سیاسی صورتحال کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2001 کے آخر اور 2002 کے شروع میں اس ملک میں محض 2 ہفتوں میں 3 صدور تبدیل کیے گئے۔ اگر اس ملک کی معیشت کی بات کی جائے تو 2009 کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اس ملک کا 179 ممالک کی فہرست میں 106واں نمبر تھا، جس کی وجہ اس ملک میں بدعنوانی، ٹیکس چوری، منشیات کی فراوانی اور سمگلنگ کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ارجنٹینا کو G20 کی فہرست میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 2024 کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کی جی ڈی پی تقریباً 604 ارب امریکی ڈالر کے مساوی تھی، جبکہ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کی جی ڈی پی 1.195 کھرب امریکی ڈالر کے قریب ہے، جبکہ ورلڈ اکنامکس فورم کے اعداد و شمار اس ملک کی جی ڈی پی کو مزید 44% بلند ظاہر کرتے ہیں، جس کے مطابق اس ملک کی جی ڈی پی تقریباً 1.72 کھرب امریکی ڈالر کے مساوی بیان کی جاتی ہے، جبکہ اس ملک میں فی کس سالانہ آمدنی 12,800 امریکی ڈالر کے مساوی بتائی جاتی ہے، جبکہ 2025 میں 13,000 امریکی ڈالر سے تجاوز ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اگر اس ملک میں قائم موجودہ حکومت کی بات کریں تو جیویئر ملی اس ملک کے صدر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے 10 دسمبر 2023 کو اپنا عہدہ سنبھالا تھا، جبکہ نائب صدارت کے منصب پر وکٹوریا ویارویل بھی 2023 ہی سے براجمان ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف ارجنٹینا کی صدارت کا منصب کارلوس روزنکرانس کے حصے میں آیا ہے، جو کہ 1 اکتوبر 2021 سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک شرح خواندگی کا تعلق ہے تو اس ملک کی شرح خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ تقریباً 99.51% ہے۔ یہاں مردوں کی نسبت خواتین میں شرح خواندگی کا تناسب کچھ زیادہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ولاگ آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا اور ارجنٹائن کے بارے میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب اپنے میزبان کلیم اظہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، ولاگ یا پیغام کے ساتھ۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی اور آخرت میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔